السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک زمانہ تھا جب ہم کالم پڑھتے تھے تو اس میں جارج ڈبلیو بش جونیئر امریکہ کا صدر کہتا تھا کہ میں عراق میں اور افغانستان میں یاجوج ماجوج سے لڑنے جا رہا ہوں، اور یہ جو میں جنگ لڑنے جا رہا ہوں یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے. یہ وسائل اور بارڈر اور تجارتی معاملات کے اس کے اوپر کوئی جنگ نہیں ہے. یہ صلیبی جنگ ہے اور یہ سویلائزیشنل جنگ ہے. یہ باتیں سن کے ہم پاکستان میں حیران ہوا کرتے تھے. ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوتے تھے چائے کی محفلوں میں، ڈرائنگ روموں میں، کہ میرا لکی ڈرا میں بڑے ماموں کا امریکہ کا ویزا نکل آیا ہے ورک کا، 10 سال والا، 20 سال والا، اور شاید وہ کل کو سٹیزن بن سکتے ہیں. ہم بات کر رہے ہوتے تھے کہ فلانے کا بھائی جو ہے وہ سٹی بینک میں لگنے والا ہے، وہ بڑی پریسٹیجس جاب ہے. آج نہ لکی ڈرا، نہ ویزا کی آپشنز رہ گئی امریکہ کی، اور نہ سٹی بینک دنیا میں رہ گیا. وہ ایک دورہ ہے یہ ہاف سینچری کا، جو کہ جارج بش جونیئر سے پہلے کے زمانے کا بھی ہے اور اس کے بعد کے زمانے کا بھی ہے. 20 سال اس سے پہلے، 25 سال، اور 20-25 سال جو اس کے بعد بیتے ہیں. اور 2 بڑے اہم کردار تھے میرے ٹینیج اور بچپن کے اندر، اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی یاد ہوں گے، جارج بش اور ٹونی بلیئر. حتیٰ کہ وہ کلچرل لینڈسکیپ میں اتنا سیپ ان کر گئے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا جیو ٹی وی کے ایک پنجابی ٹوٹوں کا پورا ایک وہ پروگرام ہوا کرتا تھا، چاچو دیاں چلاکیاں. اس کی سیڈیاں اور اس کی VHS ٹیپس اور کیسیٹ نکلا کرتی تھیں، اور احمد نژاد اور اسامہ بن لادن اور ملا عمر اور بش اور ٹونی بلیئر، یہ سارے بڑے، کونڈلیزا رائس اور اب تو کولن پاول، یہ تو نام بھی نہیں یاد ہوں گے آج لوگوں کو. یہ سارے اس کے اندر پنجابی سٹیج ڈراموں کے جگت بازوں کے کرداروں میں سے ایک کردار ہوا کرتے تھے. یہ کیا تھی ہاف سینچری، اور امریکہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھنے والا اس کو کیا فورس اینیمیٹ کر رہی تھی اس سارے میں. اس کو نیو کنزرویٹیوزم کہتے ہیں. نیو کنزرویٹیو تحریک کے بڑے آپ کو جو نظر آئیں گے، برج ارونگ کرسٹل جیسے، مثال طور پہ آج اس کا بیٹا بل کرسٹل بیٹھا ہوا ہے، اکثر آپ کو نظر آئیں گے یہودی النسل لوگ ہیں. اور یہ وہ یہودی تھے جو اپنے آپ کو لائف لانگ لیفٹسٹ کے طور پر ڈسکرائب کرتے تھے، سوشلسٹ، مارکسسٹ، کمیونسٹ ایون. اور یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کھیلتے تھے امریکہ کے اندر، اور ان کے کاؤنٹر پارٹ سوویت یونین کے اندر بیفور دا کلیپس، جب کولڈ وار چل رہی تھی، یہودیوں کی جو وہاں نسل تھی جو اپنے آپ کو دونوں ملکوں میں ڈیر آئی سیٹ 5th کالمسٹ کے طور پہ آپریٹ کرتے تھے، کہ وہ ایک بیلنس مینٹین کرتے تھے دونوں ریاستوں کے درمیان. ایک پوری اسپیناج کی داستان ہے، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، کہ جہاں پہ سوویٹ یہودی امریکہ کے بہاف پہ اور امریکن یہودی سوویت یونین کے بہاف پہ اسپیناج کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایون جو نیوکلیئر سیکرٹس ہیں امریکہ کی، وہ سوویت یونین تک انہی یہودیوں کے ہاتھ پہنچی تھی، اور پھر سوویت یونین نے اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا تھا. ایک لمبی داستان اور تاریخ ہے اسپائی گیمز کی، جس میں جو 3 لیٹر ایجنسیز ہیں آج کے دور میں، جن کو ہم جانتے ہیں CIA کے نام سے، ہم جن کو جانتے ہیں FSB کے نام سے، اور MI5 اور اس طرح کے جو ادارے ہیں، یہ ان کا آپ سمجھیں ہیئر ڈے تھا ورلڈ وار 2 کے بعد، بیسکلی 1940s 50s سے لے کے 1990s 2000s تک. اس کا پیک، اس کا ایپیکس آپ نے وار آن ٹیرر کی شکل میں دیکھا. اس دور میں مغربی تہذیب نے ایک بہت عجیب کام کیا، ایک اجتماعی خودکشی کا راستہ اختیار کیا. حتیٰ کہ آج جب ہم بات کریں گے، اور میں ایک یہ ریسنٹ انٹرویو سے متاثر ہو کے یہ آپ سامنے بات رکھ رہا ہوں، ٹکر کارلسن مغربی تہذیب کے بہت بڑے لمبردار، عراق وار کے بہت بڑے لمبردار رہے تھے، فاکس نیوز کے، بلکہ امریکہ کے نائٹ ٹائم ٹی وی نیوز میں آج کے سب سے بڑے پہلے ٹی وی اور آج انڈیپینڈنٹ یوٹیوبر / لونڈا لپاڑا صحافی، جن کے ملینز آف ویوز آتے ہیں ایک گھنٹے کی ویڈیو کے اوپر. وہ ایک انٹرویو کرنے گئے UK، اور وہ اپنے ایک ساتھی پرانے ایک کاؤنٹر پارٹ کو ملے، پیئرس مورگن، جو بھی ملینز میں لینے والے اگین مغربی تہذیب کے بڑے لمبردار، لیکن وہ نیو لبرل مغربی تہذیب کے لمبردار تھے. ٹکر کارلسن آج کہتے ہیں کہ میں اس نیو کنزرویٹیو یا نیو لبرل تحریک سے آگے بڑھ چکا ہوں، میں ایک ٹریڈیشنل ویلیوز والے مغربی تہذیب کی طرف رخ اختیار کرنا چاہتا ہوں، کرسچن مغربی تہذیب، وائٹ کرسچن مغربی تہذیب کی طرف. ان کے درمیان مکالمہ ہو رہا تھا انٹرویو کے اندر، اور آپ یہاں پہ اس کا ایگزرپٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. To servitude. Ask any Pakistani. That's why I like the Pakistanis here. You talk to a Pakistani cab driver and you're like, why are you gay? And they will start laughing because they've watched the video and they're like, I'm not gay. I'm a man. What's it got to do with masculinity? Ask a single Briton, why are you gay? They're like, well, I'm not gay, but it would be okay if I was.
And it's like, there's no masculine self-respect at all. You're sounding quite homophobic. I'm not afraid of gays at all. I'm just asking, actually, You don't actually think they really exist by the sound of it. Well, they exist. No, but are they real? Is their sexuality genuinely... Are they sleeping with dudes? Big time. Well, and women, are they attracted to members of their own Mostly sex? dudes. The lesbian thing is way overblown. Actually, there are a lot of lesbians. How many? I haven't counted, Duncan. I love this conversation. Not recently. This is so great. You're going to get so fucking arrested after this. It's going to be unbelievable. No one's arresting me. Okay. تو جو خودکشی کی میں بات کرتا ہے اجتماعی سویلائزیشنل خودکشی کی, تو انکشاف کرتا ہے وہ کہ 40 to 44% اس وقت ابورشن ریٹ ہے یو کے اندر. یعنی اگر 10 بچے, اگر 10 پریگننسیاں 10 عورتوں میں حمل ٹھہرتا ہے, یعنی وائٹ جو نیٹو لوگ ہیں برٹن کے, تو ان میں سے 4 عورتیں وہ حمل ضائع کر دیتی ہیں. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ کیئر سٹارمر جو اس وقت بڑے ایک بالکل ہیٹڈ پرائم منسٹر مانے جاتے ہیں, ون آف دی موسٹ ہیٹڈ پرائم منسٹرز, ان کی اپروول ریٹنگ جو ہے اس وقت وہ 10, 11, 12% کی رینج کے اندر آئی ہوئی ہے, یہ 9 یا 10% کی رینج میں آئی ہوئی ہے. وہ انہوں نے اپنی جو 2/3 ابھی اس وقت پارلیمنٹ میں سیشن ہے اس کو زیادہ تر اس وقت میں گزارا ہے کہ وہ ایک اسسٹڈ یوتھنیشیا یعنی اسسٹڈ سوئسائڈ کے سیفٹی پاڈز بنانا چاہ رہے ہیں کہ جو بزرگ برٹنز ہیں, یعنی انگلینڈ اسکاٹ لینڈ کی جو بزرگ خواتین اور مرد حضرات ہیں, ان کو ان کے گھر والے اولڈ ہوم میں رکھنے کے بجائے ان کو ایک اسسٹڈ جینٹل طریقے سے بڑے سیف انوائرمنٹ کے اندر ان کو شراب کا ایک گھونٹ پلا کے خدا حافظ کہہ کے ان کو اسسٹڈ سوئسائڈ خودکشی کروا سکتے ہیں. یعنی نیچے سے جوانی اور اوپر سے بزرگی ختم کر رہے ہیں اپنی وہ. ساتھ ہی ساتھ ایک مرض پچھلے 50-60 سال میں پھیلا, جبکہ 1960s تک یو کے اندر ہوموسیکشویلٹی انلیگل تھی. اس نیو لبرل تحریک نے ایک کاسموپولیٹن معاشرت کی لالچ میں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا میوزک, فلم, پورنوگرافی اور ٹی وی انڈسٹری کے اندر. اور وہ طوفان بدتمیزی یہ تھا کہ انہوں نے سیکس اور سیکس پازیٹیو کلچر کے نام پہ کنونشنل فیملی, کنونشنل سیکشول نارمز, میل اور فیمیل ہیٹروسیکشول نارمز جو ہوتے ہیں, اور بلکہ معنی اٹ سیلف, جینڈر کا تصور اٹ سیلف کہ میل کیا ہوتا ہے اور فیمیل کیا ہوتا ہے, اس کی دھجیاں بکھیر دیں. اور اس پیمانے پہ ایک طرح سے ایک بیسک فیملی یونٹ بھی تباہ کر دیا, ایک اور خودکشی کی علامت مغربی تہذیب کی. اور چوتھی انہوں نے چیز کی کہ جو مغربی کیپٹلز ہیں, بڑے کاسموپولیٹن شہر ہیں, ٹریڈنگ شہر ہیں, ان کو بھر دیا دنیا کی تمام طرح کی قوموں کے غریب غربا, تھکے ہارے, گھسے پٹے, دھکے کھائے ہوئے لوگ سستی مزدوری کی لالچ میں, کارپوریٹس کی لالچ میں آ کے دنیا کی ہر قوم کے امیگرنٹ سے, چاہے وہ لیگلی آئے ہوں چاہے وہ انلیگلی آئے ہوں. اور یہ وہ لوگ تھے جو بقول ان کے مغربی تہذیب کے جو لوگ تھے یہ ورلڈ وار 1 اور 2 کے فاتحین ہیں. اور آج اس فتح کے بعد, جبکہ فتح کے بعد وسائل کھلتے ہیں, مالی حالت بہتر ہوتی ہے, لوگوں کے ہاں وسعت پیدا ہوتی ہے, ان کو ہر بندے کو 10 غلام مل جاتے ہیں, 50 ایکڑ زمین مل جاتی ہے, مغربی تہذیب نے اپنے آپ کو پایا کہ وہ جیسے پچھلے دور کے روم کی طرح آج اپنے آپ کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے. لوگ کا بھروسہ, خود اعتمادی اپنی تہذیب میں, اپنی قومیت میں, اپنی لسانی پہچان میں, اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں جیسے وہ کھو بیٹھے ہیں. وہ شرمندہ ہیں اپنے جھنڈوں کو اٹھانے سے, اور اب ایسے بالکل بیسک جو فنکشنز آف, اور یہ ایک ٹرینڈ ہم آبزرو کر رہے ہیں. اور ہمارے بڑے یہاں پہ دانشور, اگر اردو زبان میں بات کریں, ڈاکٹر سار احمد جیسے لوگ رحمۃ اللہ علیہ, اور بہت سے دانشور پولیٹیکل سائنس کے, مذہبیت کے, فلسفے کے, وہ جیسے اس کو دیکھ رہے تھے ہوتے ہوئے. بلکہ علامہ اقبال اس کو رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں بتا گئے کہ فرنگ کی رگے جان جو ہے وہ پنجہ یہود کے اندر ہے, اور وہ بینکاری کے نظام کے اندر دبی ہوئی ہے. اور بلکہ مغربی تہذیب شاید اپنا اصل احساس صلیبی جنگوں کی بڑے ٹکراؤ کے بعد اور انڈسٹریل دور کے بعد شاید فرینچ ریولوشن اور اس طرح کی مختلف جو لبرلائزیشن کی ریولوشنز تھیں ان میں کھو بیٹھی تھی. اور یہ انیویٹیبل تھا کہ اس کا فائنل کنکلوژن 100, 150, 200, 250 سال کلونیلزم کے بعد وہ اس نیو لبرل ورلڈ آرڈر کی شکل میں اختیار کرتا. کیونکہ یہ خودکشی صرف ان پریکٹیکل چیزوں کی نہیں ہے, جن پرنسپلز کے اوپر مغربی تہذیب کھڑی تھی, مثال کے طور پہ آزادی رائے, جمہوریت, یونیورسل ہیومن رائٹس کا تصور, جو کہ مور اور لیس اگر پرنسپلی دیکھی جائیں اور اگر ان کو من نون ایکسیپٹ کیا جائے تو وہ جنرلی قابل دید نظریات اور آئیڈیالوجیکل پوائنٹ آف ویو تھے.
وہ ان کو بھی پچھلے 50-60 سال میں کینیبلائز کر گئے. کس طرح؟ شی واز این انسنگ ہیرو. جی ہاں، لال پری گلگت بلتستان کے ایک گاؤں شمشال سے تعلق ہے. تقریباً 700 سے 800 خواتین کو زچگی کے پروسیس سے گزارا. وہ کیا طلسماتی ان کی پرسنالٹی تھی. پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں eonpodcast.com پہ اور میٹرکس کی سبسکرپشن لے لیں. صرف 3000 روپے کی بات ہے. سی یو دیئر انشاءاللہ. عراق وار جب ہوئی تھی تو بہت سے پروٹیسٹرز پچھلے دنوں، بلکہ جماعت اسلامی کی کانفرنس کی وسادت سے، کیونکہ اتنا بڑا ایک گلوبل سائزمک شفٹ آ رہا ہے، سویلائزیشنل شفٹ آ رہا ہے، تو مسلمان اور مسلمانوں کا سب سے تگڑا اور بڑا ملک پاکستان اگر وہ اپنے آپ کو ری الائن نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو چونکہ یہ حکومت کے کرنے کے کام ہے، لہٰذا جماعت اسلامی کر رہی ہے. آپ کو پتہ پاکستان میں سارا کچھ الٹ ہوتا ہے. جماعت اسلامی نے ایک پین اسلامک کانفرنس بلوائی اور اس کی تفصیل میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کی وسادت سے مجھے ڈاکٹر انس التقریری سے ملنے کا موقع ملا، جن کو میں پہلے بھی مل چکا ہوں 2 بار، لیکن ایک دفعہ تفصیلی میٹنگ کے لیے میں بیٹھا ان کے ساتھ. تو بہت بڑے دانشور ہیں، ہاسٹیج نیگوشیٹر ہیں، پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ہیں. ان کے میں نے کئی انٹرویو بھی کیے ہیں انگریزی چینل میں. اب میرا خیال ہے مزید ایک لگ چکا ہوگا اب تک. تو انہوں نے یہ بات بتائی مجھے کہ جب عراق کی جنگ ہو رہی تھی، اور چونکہ وہ یو کے میں ہی پیدا ہوئے، ایگزائل کے اندر عراق سے، صدام کے دور میں وہ بھاگے ہوئے، ان کے والد ڈیسیڈنٹ تھے، اپوزیشن ممبر تھے. تو جب وہاں پہ عراق کے بہت ملین مین مارچ، اور جب میں ملین مین مارچ کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں ملین مین مارچ ہوا کرتے تھے عراق وار کے خلاف. تو انس التقریری صاحب نے کہتے ہیں جو سب سے بڑا مجمع تھا جس میں ملٹیپل ملین لوگ تھے، اور کہتے ہیں میں آج تک وہ بھولتا نہیں، کچھ مجھے رونگٹے آ گئے تھے اتنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے. ظاہری بات ہے ایک ان نیچرل چیز ہے اتنے ملین لوگوں سے اکٹھے خطاب کر رہے ہیں جیسے آپ کسی لشکر سے بات کر رہے ہیں. تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا، میں نے ان کو ایڈریس کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں، چاہے ہم امیگرینٹس آئے ہوئے یا آپ لوگ جو مغربی اوریجنل یعنی نیٹو لوگ ہو، ہم لوگ اپنا ملک کھو بیٹھیں گے. آج آپ دوسروں کے گھروں میں جا کے بم مار رہے ہو، ان کے گھر جلا رہے ہو، ان کو گھروں سے گھسیٹ کے باہر نکال رہے ہو، ان کی عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، ان کے بچوں کو قتل کر رہے ہو، تو کل یہ ہمارے ساتھ ہوگا. یہ وائلنس کا دروازہ 2 وے ہے. اگر ہم ایک طرف کھولیں گے تو یہ گھوم کے واپس آئے گا. اور وہ جنگ گھر آئی، چاہے وہ بظاہر جس طرح قتل ہوئے ہوئے سپاہیوں کی شکل میں آتی ہے یا زخمی سپاہیوں کی شکل میں آتی ہے، وہ تو آئی، لیکن جو اجتماعی لعنت پڑی مغربی قوم کے اوپر عراق اور افغانستان کی جنگیں پرسو کر کے، یہ نیو کنزرویٹو پالیسی پرسو کر کے، آج آپ کے سامنے ہے. آج مغربی ممالک کے اندر کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے آدمی، جس حالت کس پرسی میں رہ رہے ہیں. 2 یونٹ 3 یونٹ کا انکم فیملی ہاؤس ہولڈ ہے، گھر نہیں چل رہا. نومولود بچے جو ہیں ان کی اکثریت حرامی بچوں پر مشتمل ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بیسک ٹرسٹ جو ہے مغربی تہذیب کے سسٹمز میں، ان کی عوام کا اتنا ایروڈ ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ ٹی وی نیوز، مین اسٹریم چینلز، مین اسٹریم سیاستدان، اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکٹ کرتے ہیں. وہ لوگ آلٹرنیٹیو ریڈیو شوز کرنے والے، یوٹیوب پہ کنسپیریسی تھیری شو کرنے والے، اوپن ریسسٹ ایلیکس جون، نک فینٹس، ٹکر کارلسن، کینڈس اوونز، اگر لیفٹ پہ آ جائیں تو جمی ڈور، حسان آبی، عجیب رنگ برنگے کاسٹ آف کریکٹرز کو اپنی نیوز کی سورس مانتے ہیں، ملینز اینڈ ملینز آف امریکنز. لیکن وہ اور یورپ میں بھی یہی حال ہے، لیکن وہ مین اسٹریم پارٹیز کے ساتھ، مین اسٹریم اداروں کے ساتھ، مین اسٹریم نیوز کے ساتھ نہیں انٹریکٹ کر رہے. ان کا یونیورسٹی سسٹم میں یعنی اکیڈیمیا میں، ان کا میڈیا سسٹم میں، ہالی ووڈ میں اور نیوز کی دنیا میں، ان کا مین اسٹریم فائنینس سے، یعنی ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ہر لیول پہ ان کا بھروسہ اتر گیا اپنی معاشرت سے. اور اس کا رزلٹ فائنلی یہ نکلا کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکٹ کر لیا، تھنکنگ کہ یہ آؤٹ سائڈر ہے آدمی. اب اس گلوبل کیٹاسٹرفی جس کے تھرو کچھ ہاف حصہ میں جیا ہوں اور ہاف حصہ میرے سے پہلے گزر گیا میرے والد کی جوانی کے اندر، اب اس کا ٹرننگ پوائنٹ جیسے نظر آ رہا ہے. آج وہی مغربی لوگ جو چیئر لیڈ کرتے تھے عراق افغانستان وار کی، جو مسلمانوں کا بگی مین، 9/11 کے شیڈو میں رہنے والے ہمیں دکھایا کرتے تھے، نیو ایتھیزم کی باتیں کرتے تھے، انلائٹنڈ بلیفس آف دا ویسٹ اور یہ اور وہ، آج وہ ہمیں ایز این الائی دیکھ رہے ہیں. مغربی ممالک کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ الائی کرو ووٹنگ بیس کے طور پہ. یہ خود ابورشنس کے اور ہوموسیکشوالٹی کے اور ان سب کے خلاف ہیں. یہ بھلے لوگ ہیں، یہ تو عیسیٰ کو نبی بھی مانتے ہیں علیہ السلام. یہ تو نہیں گالیاں بکتے انبیاء کو، اور یہ بڑے عاجز اور اچھے لوگ ہیں. یہ ساری باتیں میں اب ان لوگوں سے سن رہا ہوں جو عراق وار کے چیئر لیڈر ہوا کرتے تھے. اور اسی طرح
آپ کو نظر آتا ہے کہ مسلم دنیا کے اندر بھی نئے دوست اور دشمنوں کا موقع بن رہا ہے. اس سب کے اندر ری الائنمنٹ کرنے کے لیے ہماری اسٹیٹ نے کیا سٹیپس لیے ہیں؟ کچھ مثبت لیے ہیں یقیناً، ایسے نہیں ہے کہ وہ دے آر اسلیپ ایٹ دا ویل، یہ بات تو ناممکن ہے. لیکن جو ڈائنامزم نظر آتا ہے نا آپ کو دنیا کی اور ریاستوں کے اندر اور قومیتوں کے اندر، وہ للچاتا ہے دل کے پاکستان کیسے نہیں یہ کر پاتا یا کیوں نہیں اٹیمپٹ کرتا. اس کے یہاں اتنا ٹیلنٹ ہے، اتنی عوام ہے، اتنا ویژن ہے، ہم گزرگاہ ہیں سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا کی، ایسٹ اور ویسٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں ہم، اتنا بڑا سمندری ایکسس وغیرہ وغیرہ، 250 ملین کی آبادی ماشاءاللہ، اور نیوکلیئر ایسیٹس، اللہ نے چاہا یہ ملک بنا، اللہ نے چاہا یہ نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ بن گیا، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میں جماعت اسلامی کی کانفرنس کی بات کر رہا تھا، میں اس کی صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو. اس کے اوپر انہوں نے 3 کمپیٹنگ پارٹیاں جو مذہبی رجحان کی یا جنرلی کنزرویٹو پارٹیاں سمجھی جاتی ہیں ٹرکی کی، وہ تینوں مد مقابل ہیں، وہ تینوں کٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھتے نہیں ہیں. اے کے پی پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے، نیو سعادت پارٹی ہوگی، اور آپ کی اللہ بھلا کرے جو فاتح اربکان، جو بڑے اربکان نجم الدین اربکان کے بیٹے کی پارٹی ہے. نجم الدین اربکان بیسیکلی وہ ہیں جنہوں نے یہ مذہبی انقلاب جس کے ذریعے اردوغان بعد میں آئے، اردوغان کے استاد بھی مانے جاتے ہیں، انہوں نے یہ سارا نظریہ پیدا کیا تھا، ان کے بیٹے. تو ٹرکی میں سب سے بڑے پولیٹیکل فگرز کے بیٹے موجود تھے آفیشیل کیپیسٹی میں اپنی پارٹی کی. فاتح اربکان ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے مخالف پارٹی کے ساتھ. وہاں پہ برہان، کایا ترک، تینوں سے مجھے ملنے کا موقع ملا. آنے والے دنوں میں کچھ آپ کو وہ پروگرام کی حصے مل جائیں گے ہمیں، وہ آڈیو کے مسئلے تھے وہاں پہ، لیکن ریکارڈنگز ہوگی ہلکی پھلکی ہمارے ساتھ. برہان، کایا ترک آفیشیل کیپیسٹی میں ٹرکش پارلیمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اس کانفرنس کے اندر، اور تیسرے پارٹی کی بھی وہ نیو سعادت پارٹی کے بھی ممبرز موجود تھے. ان سے میری بات نہیں ہو پائی. اتنے بڑے برج آئے ہوئے ہیں ترکیے کے، دنیا کے بنگلہ دیش کے امیر جماعت اسلامی، نائب امیر جماعت اسلامی، اور دنیا کے مختلف مسلمان ملکوں کے حکمران آئے ہوئے تھے. اور یہ کانفرنس جیسے سمندر میں جیسے قطرے کے برابر ہے، یعنی جو واسٹ اوشن آف وٹ کین بی ڈن اینڈ وٹ آٹ ٹو بی ڈن کے اندر جیسے ایک جز بھی نہیں ہے. تو وہاں دیکھ کے پھر پہلے میں نے ایک ذکر بھی کیا تھا، میں ترکی کانفرنس پہ گیا تھا، وہ میڈیا کانفرنس تھی فلسطین اور اہل فلسطین سے متعلق، ان کی اپنی ڈائسپورا کی آرگنائزیشن ہے. اس کو دیکھ کے میں دل للچارتا کہ یار ہم تو ان سے بہتر یہ کر سکتے ہیں. سرکاری وسائل اگر ہمارے پیچھے ہوں پاکستان کے، تو یہ تو عام لوگ کر رہے ہیں. سملر جماعت اسلامی، ان کے پاس سرکاری وسائل نہیں ہیں، انہوں نے اپنے وہ ایک پین اسلامک آئیڈیلز کے تحت ان کی اسلامی برادرانہ فکر اور سوچ اور وہ سارا کچھ، اس کو اس سے بڑے پیمانے پہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو خواب ہے جس کی میں ہمیشہ ڈسکشن کرتا ہوں، جس ری الائنمنٹ کی میں بات کرتا ہوں، جس کو میں مذاق سے استانستان کہتا ہوں، اس کے لیے یقیناً ابھی تو وہ ماحول آپ کو نظر نہیں آتا. ابھی تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جنگ و جدال ہے، لڑائی جھگڑا ہے، جھڑپیں ہیں افغانستان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ بارڈر سٹرگل ہے، TTP کا مسئلہ ہے، ISIS-KP کا مسئلہ ہے. لیکن 10 20 25 سال بعد آپ ایک بلڈ کرتے ہیں نا رائے کو، اس کے اندر ریسرچ پیپرز شائع ہونے ہوتے ہیں، اکنامک فیزیبلٹیز بنائی جاتی ہیں. ڈیکیڈز کے لیے لوگ ایکیڈیمکس، فلم میکرز، انٹرٹینرز، کلچر کے ایمبیسڈرز، وہ ڈیکیڈز کے لیے اپنی لائف کی صرف یہ انویسٹمنٹ ان میں کی جاتی ہے کہ وہ بلڈ کرے سینٹرل ایشیا. ایک مثال طور پہ اس کیس میں سینٹرل ایشیا اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو، افغانستان میں، ازبکستان میں، کرغستان میں، آذربائیجان میں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور وہ ڈیکیڈز کی محنت جو ہوتی ہے وہ 25 30 40 50 سال بعد رنگ لاتی ہے، جب ماحول جو ہے وہ سارا کارڈز کا جو وہ آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ سارا وہ جو ٹیبل جب لے آؤٹ ہو جاتا ہے، تب آپ اپنا ٹرمپ کارڈ کھیلتے ہیں. ٹرمپ کارڈ تیار ہوتا ہے تو کھیلا جاتا ہے نا. کیا وہ گراؤنڈ ورک جہاں پہ ہمارے اداکار ان کے اداکاروں کے ساتھ کام کر رہے ہوں، اس لیول تک میں بات کر رہا ہوں، میوزیشنز، آرٹسٹ، کلچرل ایکسچینج، فوڈ ایکسچینج، ماڈل بازار، ازبیک بازار، آذری بازار، تاجک بازار، یہ اسلام آباد میں ہم نے ٹاؤن کھول دیا ان کے لیے. یہاں پہ 100 200 ریپرزینٹیوز ان کے رہتے ہیں، ان کی دکانیں لگی ہوئی ہیں. پھر ہمارے وہاں پہ سالانہ کانفرنسز، پھلوں کا ایکسچینج، ہینڈی کرافٹس کا ایکسچینج، آپ تحفتاً جیسے آپ اپنے وہ مصنوعات بھیجتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو گراؤنڈ ورک ایکیڈیمک کہ کلچرل کنیکشنز کہاں سے بنائے جائیں گے، اکنامک ٹریڈ روٹس کیا بنیں گے، اس کی ریسرچ کرنا، اس کی فنڈنگ کرنا، اس کے تھنک ٹینک بنانا، یہ سب کام ہونا شروع ہوگا تو 20 25 سال لگ کے آپ اس صورتحال میں بنیں گے جو ایکچول اس خطے کا ہمیشہ گول ہوا ہے. ہم
ڈبیٹ تو بہت کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کو خاص طور پہ بہت شوق ہوتا ہے کہ اوپر سے انویڈرز نیچے اتر کے آتے تھے, وہ بڑے جو تھے وہ جو ہے وہ ظالم تھے. آپ سوال نہیں پوچھتے کہ وہ نیچے سے اوپر سے نیچے اتر کے کیوں آیا کرتے تھے. یہ فرٹائل پلین ہے, یہ فلڈ پلین ہے. ہمارا سب سے بڑا اریگیشن کا فلڈ اریگیشن کا سسٹم ہے دنیا میں. اس کے باوجود ہم اتنی کم ییلڈ لیتے ہیں پر ایکڑ, اور اتنا بڑا اس کا منہ, اتنا چپے جیسا, پانی کے اوپر بہترین کم نمک والا ہلکا پانی, وارم واٹر, 12 مہینے سال کے وارم رہنے والا مکران کوسٹ کا پانی ہے. اور ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا پنجاب خیبر کا خطہ جنرلی کنیکٹڈ رہا ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ, مسلم تاریخ اور اس سے پہلے بھی. آپ اشوک کو دیکھ لیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ریزن یہ ہے کہ یہ ٹکڑے ایگزسٹ نہیں کر سکتے اس طرح الگ الگ کر کے. یہ اکنامک ٹریڈنگ یونٹس کے طور پہ ایٹ دا منیمم اکٹھے رہنا ان کو پڑے گا. تو بات ہے کہ وہ 50 سال کا دور گیا. امریکہ جس کو بدمست ہاتھی کے طور پہ کالم میں لکھا کرتے تھے کہ وہ جس کے سامنے جو آئے گا اس کو روند دے گا, وہ گزر گیا اب دور. امریکہ بدمست ہاتھی سے کم زیادہ کیا اس کو تشبیہ دیں گے, جیسے غرانے والا کوئی ہڈی بوٹی بھی غرانے والا جیسے کوئی پٹا ڈلا ہوا کتا ہی لگتا ہے بیچارہ, اللہ معاف کرے. اس کی طاقت میں نہیں شک کر رہا, اس کی ول اور ایمبیشن کی بات کر رہا ہوں, اس کی کیپیبلٹی ٹو آرگنائز کی بات کر رہا ہوں. وہ میس اسکیل انویژنز نہیں کر سکتا دنیا کے اندر, وہ کوآپریشن کوآرڈینیشن کی باتیں کر رہا ہے. حتیٰ کہ وہاں پہ جو دانشور ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے چین سے بھی مقابلہ نہیں کرنا, ہم نے جنگ نہیں لڑنی, ہم نے مقابلہ کرنا ہے اکنامک. اس کا اس وقت صدر جو ہے وہ ٹل کا زور لگا رہا ہے کہ روس کی جنگ یورپ کے ساتھ نہ چھڑے ورنہ اس کو کودنا پڑے گا. لیکن یورپ کے سیاستدان ٹل کا زور لگا رہے ہیں کہ جنگ چھڑ جائے روس کے ساتھ. یہ وہ امریکہ نہیں ہے ورلڈ وار 2 والا, یہ وہ امریکہ نہیں ہے عراق اور افغانستان کی جنگ کا. قطعاً طور پہ میں نہیں کہہ رہا وہ سیکنڈ پوزیشن پہ آ گیا, وہ نمبر 1 نہیں ہے, لیکن وہ نہیں ہے جو 50 سال پچھلے جو دورے ہیں وہ تھا. اس ری الائنمنٹ میں نہ یورپ کو ابینڈن کرنے کو کہتا ہے نہ امریکہ کو. ظاہری بات ہے یو کے کی ہماری ایک لیگسی ہے, وہ ہمارے کلونیل ماسٹر تھے, ہم ان کی زبان بولتے ہیں, ہمارے انگلش کامن لا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ایکسپیرٹ ہیں ہم ان کے, ہمارے اتنے اس ملک کے اندر, اور ہم کامن ویلتھ کنٹریز میں آتے ہیں, ہمارا ٹریڈ ایکسچینج ہے, ٹیکنالوجی ایکسچینج ہے, سب کچھ ہے. اس کے باوجود دوستی کو برقرار رکھتے ہوئے ری الائنمنٹس ہوتی ہیں, ری الائنمنٹس کی جاتی ہیں ماشا ڈگری کر کے. اور پارٹنر جو چلنے والا ہوتا ہے وہ ساتھ ہلکا ہلکا آتا ہے, جو بالکل چلنے والا نہیں ہوتا وہ پھر آہستہ آہستہ سرکتے دور ہو جاتا ہے. تو اس میں جیسے وہ فارورڈ ویژن اسٹیٹ سے نظر آنا چاہیے, عوام کے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے. ابھی شارٹ ٹرم میں جب ہم چٹکلے چھوڑ دیتے ہیں کہ افغان ایسے اور غزنی فلانا اور عبدالی تو لوٹیرا, اور یہ لوگوں کی میموریز میں لاسٹ کرتے ہیں. ابھی جو بچے یہ دیکھ رہے ہیں جب وہ 30 40 50 کے ہوں گے, ڈیسیژن میکرز ہوں گے, تو وہ افغان ٹریڈ کی بات نہیں کر رہے ہوں گے, وہ سینٹرل ایشیا میں دھندے کرنے کی بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہوں گے ان سے بچو, یہ ہمارے دشمن ہیں. تو اس سب کے اندر جیسے ٹیمپرری ہمیں افغان ریسزم ہو یا وہ طوفان بدتمیزی جو برپا کیا ہوا ہے انہوں نے پراکسی لڑائی کے تھرو, یا کوئی ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر اسمگلنگ راؤٹس پہ پھڈے ہوں, یا کوئی بارڈر کی نقشوں پہ پھڈے ہمیں نظر آتے ہیں. ہم اپنی 1000 سالہ تاریخ یہاں نہیں بلا سکتے اس خطے کے اندر, جسٹ بیکاز ابھی ہمیں ایک پالیسی نیڈ ہے امیڈیٹلی کہ ہم کہیں کہ انڈیا ابوالکلام آزاد اور چندر گپت موریہ اور فلان اور غزنی تو چور اور عبدالی تو چور, یہ کہہ کے ہم ایک نہ صرف ڈس سروس کرتے ہیں اپنی تاریخ کو, اور جو ہمارے اوپر احسانات ہیں احمد شاہ عبدالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کے, محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کے, شیشہ سوری جیسے لوگوں کے رحم اللہ. میں بلکہ ایک مثال دیتا ہوتا ہوں لوگوں کو کہ مجھے انگریزی زبان کا لفظ اسپیکٹیکل لگتا تھا صرف اینک کو کہتے ہیں, لیکن مجھے یہ پتہ لگا تھا جب میں نے روڈیارڈ کپلنگ کا یہ جملہ پڑھا تھا کہ دا جی ٹی روڈ, دا گرینڈ ٹرنک روڈ از اے اسپیکٹیکل, یعنی ایسی چیز جو دیکھنے لائق ہو, اور وہ ایک کمال ہے شیشہ سوری کا. تو یہ تاریخ نہیں ہم بھلا سکتے. اس پکچر کے اندر ولن ہمیشہ آپ کو ویسٹ میں نہیں ایسٹ میں ملے گا. اس پکچر میں, اس داستان میں گنگا پار یہ ہماری لڑائی ہے, یا سندھو پار یہ ہماری لڑائی ہے گنگا کی طرف, اور آپ نے وہ میں جھڑپ دیکھ بھی لی, وہ اس کی ایک جھلک. نہ افغانستان ہمیں ریئل سیریس تھریٹ پوز کرتا ہے,
لانگ ٹرم اسپیکنگ, اور لانگ ٹرم ہم نے فزیکلی اٹیچڈ ان کے ساتھ ہی رہنا ہے. اس ضمن میں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ بھی جتنا امن مینٹین ہو سکتا کیا جائے. میں بھی اس سے بھی ایگری نہیں کرتا کہ ان سے کوئی کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ایبسولوٹ وار میں رہنا چاہیے. جو اختلاف ہے وہ کشمیر کا معاملہ ہے, اور جو کچھ تھوڑی اور پرنسلی اسٹیٹس ہیں انہوں نے کھائی نہیں ہے ہماری, اور مسلمانوں کی بدسلوکی کا معاملہ ہے جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہیں. لیکن اس کے بیونڈ نہیں ہے کوئی کریزڈ, مطلب جیسے جنون نہیں ہے کہ بھائی ہندوستان کو ہم نے شکست دینی ہے, ٹکڑے کرنے ہیں, ہمیں وہ رانگس کو رائٹ کرنا ہے. ہم کو دنیا کے لیے لڑ رہے یہ معاملہ سارا. تو پاکستان کی, میں وہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی یہ ڈیسٹنی ہے, اور یہ جو ہمارے بزرگوں نے باتیں بنا لی ہیں کہ جیسے وہ ایک اس کو مینیفیسٹ جسٹی بنا دیتے ہیں پاکستانی ایکسیپشنلزم کا. لیکن یہ بات بھی ڈیوائن پرویڈنس سے کم نہیں ہے کہ یہ ملک بنا جیسے بنا, اور پھر اللہ نے اس ملک کو ایک بہترین آرمی دی, ایک بہترین ایئر فورس دی. مسلمانوں کے ملکوں میں جب آپ ایک جائزہ لیتے ہیں, اور پھر اس ملک کو اللہ نے ایک بہترین نیوکلیئر ایسٹس بھی بنا کے دیے, اور پھر اللہ نے اس کو ایک ٹھیک ٹھاک تعداد والی عوام بھی دی, اور بڑی ریزیلینٹ عوام دی, اور وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بھی بڑھے اور دنیا میں بھی پھیلے. اور وہ سارے معاملات جو ہوئے ہیں پاکستان کے ساتھ, اللہ کسی اور ملک کے ساتھ بھی کر سکتا تھا مسلمانوں کے, لیکن نہیں کیا. بنسبت آپ کو نظر آتا ہے ترکیے میں, ایران میں اس کی جھلک, لیکن جو یونیک انگریڈینٹس پاکستان میں ہیں, میں وہ مطالعہ پاکستان والی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں واٹ از. تو اس کو جب ہائنڈ سائڈ میں دیکھتے ہیں تو ڈیوائن پروویڈنس ہی لگتی ہے, جیسے اللہ کا ہاتھ ہی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے یہ معاملہ سیدھا کر دیا, تو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا ہمیں اس خطے کے اندر. ری الائنمنٹ کا دور ہے, سب کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں کہ امریکن پریزیڈنٹ پوٹن کو ملنے جائے گا اور کہے گا کہ ہم دوستی کرتے ہیں, ہم کیوں لڑ رہے ہیں یورپ کے اندر, اور یورپین کہیں گے ہم نے لڑنا ہے اس سے, روسی سے. کبھی میں سوچ نہیں سکتا, لیکن آج ہو رہا ہے. میں سوچ نہیں سکتا تھا بنگلہ دیش سے ہم سٹ پنجا کریں گے, اور آج ہم سٹ پنجا کر رہے ہیں. قائد اعظم کی فوٹویں لگائی ہوتی ہیں پیچھے, مجیب کے ہم وہ پتلے مجسمے نوچ دیتے ہیں وہاں پہ جا کے بنگالی. تو یہ سوچیں ان چیزوں کے بارے میں, دعا کریں اس ملک کے لیے. یہ اسٹرگل, ایک میری صاحب سے بات ہو رہی تھی, میں بڑی انٹیمیٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ, اور اس پہ میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں. اپنی زندگی میں سیاست ہماری لگتا ہے اگلی ہی ہوگی, بڑی بدصورت سی ہوگی پاکستان کی, جہاں پاکستان اپنی آئیڈینٹی کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے. لیکن اگر ابھی ہم یہ محنت کر دیں گے, دا ریکوزٹ ریسرچ, دا ریکوزٹ کلچرل انپوٹ, سویلائزیشنل انپوٹ ڈالنا, وہ اسپرٹ ڈالنا اس کام کے اندر, اس کی تبلیغ کرنا, اس کی دعوت کرنا, تو جب ہم بوڑھے ہوں گے یا مڈل ایجڈ ہوں گے, اینڈ آف مڈل ایج میں ہوں گے, تو ہمارے بچے جو اگلی نسل آ رہی ہوگی وہ اس اچھی سیاست کا پھل, اس کا جو بیج ہم نے بویا ہوگا اس کا پھل کاٹ سکتی ہے. اور یہ میں جنرلی بات کر رہا ہوں, ہمیں جنریشنل لیول پہ بھی سوچنا پڑے گا. شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں انسانوں کے, مسلمانوں کے ہیں, لیکن ہمیں اجتماعی طور پہ کافی سال ہو گئے, میں نے کافی صدیاں گزر گئی ہیں کہ مسلمان جنریشنل گولز لے کے نہیں چل رہے. تو یہ مجھے ایک صاحب نے مشورہ دیا تھا اور میرے بڑے دل کو یہ ٹچ کیا تھا اس نے, تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت نوجوان کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر, جو ریلیونٹ میں نے شعبہ جات بتائے ہیں, جہاں جہاں کوئی محکمے میں کوئی آدمی سن رہا ہے, تو یہ ایک جنریشنل ایفرٹ ہے. آپ کو آج طالبان بدصورت بد کردار نظر آ رہی ہے, اور واقعی میں بدنما ان کا چہرہ, جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں, چاہے ڈومیسٹک ہوں چاہے وہ ان کی فارن پالیسی ہو. لیکن کبھی ہم بھی بڑے بدنما اور بدصورت نظر آتے ہیں باقی مسلمانوں کو, کبھی ہم بھی اچھے نظر آتے ہیں. تو وقت بدلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگتی. تو یہ ایفرٹ جنریشنل ایفرٹ ہے. ہم نے ایک نسل ریز کرنی ہے دونوں ملکوں میں, گرد مسلمانوں کے خطوں میں, کہ جو یہ کام سر انجام دے سکے. ہمیشہ کی طرح آپ سب کا سننے کا شکریہ. السلام علیکم.